السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، اس سے پہلے توحید اور شرک کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں کو بتائی گئی تھی، اور آج انشاءاللہ اطاعت رسول، سنت رسول اور محبت رسول، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات بتائی جائے گی۔ توحید کے بعد دوسری بنیاد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنا ہے۔ رسول کے معنی پہنچانے کے ہیں۔ رسول کا معنی خبر پہنچانا۔ شرعی محاورے میں رسول اس نیک انسان کو کہتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب دے کر مخلوق کی ہدایت کے لیے بھیجا، اسی کو رسول کہا جاتا ہے، اسی کو نبی کہا جاتا ہے۔ اطاعت رسول قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں اطاعت کا، فرما برداری کا حکم ہے۔ اللہ کی محبت کی نشانی ہر کام میں اتباع ہو۔ اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں اختلاف نہیں ہے۔ اللہ کی محبت اطاعت رسول میں ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اس سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر کہا گیا قل اطیعوا اللہ والرسول، تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم ان کی اطاعت سے منہ پھیر لوگے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ فرشتوں نے آپ کی مثال یہ گھر سے دیا، دعوت دینے والا دعوت دیا، اور دعوت کو کوئی قبول کیا تو گھر میں داخل ہوگا۔ تو یہاں پہ مطلب یہ ہے جنت، گھر سے مراد جنت ہے۔ دعوت دینے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو آپ کی اطاعت کرا، جو فرما برداری کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور ساری امتوں میں اللہ کے رسول کا مقام کیا ہے؟ یعنی ساری امت سے زیادہ محبوب۔ جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نہیں ہوں گے، اس وقت تک کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ بخاری کی روایت ہے، میری امت میں ہر آدمی جنت میں داخل ہوگا مگر وہ آدمی جس نے انکار کیا۔ آپ سے کہا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا تو گیا اس نے میرا انکار کیا۔ اور ایک قرآن کی ایک آیت میں ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سورہ نساء میں اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ شرح سنہ کی یہ روایت ہے کہ کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش میری لائے ہوئی چیزوں کے مطابق نہ ہو۔ رسول سے محبت، لا یؤمن احدکم
حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے ماں باپ سے اور اپنے لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرے۔ یہاں پہ قابل غور بات ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ ملائے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے اس وقت کہا کیا اللہ کے نبی، کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ میں آپ کو پسند کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھے پیارا نہیں سمجھو گے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، فوری حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو اپنے ماں باپ سے، اپنے بچوں سے اور اپنی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں اس سے، یہاں تک کہ میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ کو پیارا سمجھتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اس وقت کہا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا المحبت فی اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی محبت جو ہے کس میں ہوگی؟ اللہ کے رسول کی فرما برداری میں۔ اللہ کے رسول کی جب تک فرما برداری نہ ہو اللہ کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور ایک بات یہ ہے، دوسری چیز ہے، رسول سے محبت سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ محبت سے فائدہ یہ ہے، رسول کی سے محبت کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ نمبر 3، ایمان میں لذت کا سبب ہے۔ آپ کے ایمان میں اصل لذت پیدا ہوتی ہے، آپ کا ایمان اس وقت مکمل ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول اس کے پاس سب سے زیادہ محبوب جب تک نہیں ہوں گے اس وقت تک اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ پھر چوتھی بات یہ ہے کہ محبت کرنے والا جنت میں آپ کے ساتھ ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اور کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کیا تیاری کیا؟ تو میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، مسلم کی روایت ہے تو ان کے ہی ساتھ ہوگا جن سے تو محبت کرتا ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، حضرت ثوبان جو آپ کے غلام ہیں سے روایت ہے، آپ دن بھر نظر نہیں آئے، وہ پریشان ہو گئے اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے اور بتایا کہ اللہ کے نبی آپ قیامت میں اونچے درجوں پر ہوں گے، ہم کہاں ہوں گے، کیا آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت یہ آیت اتری من یطیع اللہ ورسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یعنی اللہ تبارک جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کے انعامات ہوں گے، یعنی کون؟ صدیق، شہداء، صالح اور نیک لوگوں کے ساتھ۔ تو گیا رسول سے محبت کرنے والا یعنی نیک لوگوں کے ساتھ قیامت میں ہوگا۔ صحابہ کے بارے میں آپ غور کیجئے، صحابہ آپ کے ساتھ رہنے کا جذبہ ہمیشہ آپ کے دلوں میں رہتا تھا۔ دیکھیے اس میں ایک مثال، ہجرت کے بعد آپ کے ساتھ رہنے پر حضرت ابو بکر کی خوشی، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر ہجرت کرنا ہے اور تم میرے ساتھ رہو گے، وہ بات سن کر حضرت ابو بکر رونے لگے۔ کبھی خوشی جب زیادہ ہوتی ہے تو اس وقت بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ تو یہاں پر اب ذرا غور کیجئے۔ نمبر 2، مدینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر آپ سے جب ملاقات ہوئی، بات ہوئی اور مدینے والوں نے پوچھا کیا آپ واپس ہو جائیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، میرا مرنا اور میرا جینا تمہارے ساتھ ہوگا۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو بکر کے والد حضرت ابو قحافہ ایمان لائے،
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیو، اللہ کے رسول کے حضرت ابو بکر سے پوچھا گیا، ارے آپ اس وقت رو رہے ہیں جب کہ آپ کے والد ایمان لا چکے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے؟ تو بتایا کہ نہیں، اللہ کے رسول کے چچا اگر ایمان لاتے تو اللہ کے رسول کتنا خوش ہوتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کتنی ہوتی، ذرا اندازہ لگائیے۔ تو اب یہاں پر صحابہ میں محبت کیسی تھی اندازہ لگائیے۔ جنگ احد میں ایک انصاری، اس کا بھائی، باپ، شوہر، بیٹا شہید ہو گیا۔ جب ان کے شہادت کی ایک کے بعد اس کو خبر دی گئی تو اس عورت نے کہا کہ مجھے بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب اس نے آپ کے مبارک چہرے کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعدک جلل، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ اگر موجود ہیں تو کوئی بڑی سے بڑی مصیبت بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے اور ایک مثال آپ دیکھیے، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، اور اب ذرا غور کیجئے، اس کا بیٹا پکا مسلمان، پکا موحد اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ایک موقع پر اس نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ حکم دیں، پر ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بدر کی لڑائی میں ایک ہی ماں کے 9 بچے ماشاءاللہ میدان میں جنگ شریک ہوئے، اور ہر ایک کی یہی خواہش کہ ہم میدان میں جائیں اور لڑیں گے، اور اللہ کے رسول کے حکموں پر کتنا یہ لوگ اطاعت کرتے تھے، اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرمائے۔ تو یہاں پر یہ بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مخلوق میں سب سے زیادہ جس سے محبت کرتا ہے اس پر وعید اللہ تعالیٰ نے اتارا، اللہ کے رسول سے بھی زیادہ اپنے مال سے، دولت سے، رشتہ داروں سے اگر وہ محبت کر رہا ہے تو بتایا اس آیت کے اندر تھا حتیٰ یاتی بامر اللہ، سورہ توبہ میں 24 نمبر کی آیت ہے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا اللہ کے رسول سے زیادہ کسی سے بھی، چاہے کوئی بھی ہو، اگر آدمی اس سے محبت کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فوری عذاب آئے گا۔ حضرت مجاہد ایک بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے بتاتے ہوئے بتایا، یہاں پہ بتایا جا رہا حتیٰ یاتیہ بامرہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فوری طور سے عذاب دے گا۔ تو میرے محترم بھائیو ذرا غور کرنے کی بات ہے، ایسی خوفناک آیت دوسری کسی جگہ نہیں بتائی گئی، اس سے اندازہ لگائیے کہ محبت کا کیا مقام ہے۔ چلیے حکموں پر فوری طور سے اتباع کرنا ہے، تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اتباع کا حکم ہے، اللہ اس کے رسول کی اتباع کا حکم ہے۔ اتباع کتے کہتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم لا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور بتایا گیا کہ دیکھو اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اللہ کی طرف سے جو بات تمہارے پاس اتری اس پر تم اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی کی اتباع نہ کرو۔ شریعت میں عقیدہ اور عمل میں نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے پیچھے پیچھے چلنا، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے۔ اسی طرح خلفائے راشدین کی اتباع بھی اتباع ہے، کیونکہ بتایا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، ارواح الغلیل میں یہ حدیث ہے کہ تم میری اور خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے بارے میں، یعنی اللہ کے رسول نے جو کام کیا ہے، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے، آپ کے زمانے میں کسی نے کوئی کام کیا اور آپ دیکھ کر خاموش ہو گئے، اسے بھی سنت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت تو تمام پر اس پر عمل کرنا ہر ایک پر گویا فرض ہے، اسی طرح خلفائے راشدین کی باتوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں دیکھیے اتباع کا مطلب کہا گیا ہے اللہ اس کے رسول کی باتوں کی پیروی کرنا،
قرآن و سنت کی اتباع کرنا۔ یہاں پہ لفظ تقلید نہیں بتایا گیا ہے، تم میری تقلید کرو یا صحابہ کی تقلید کرو یا اور کسی کے کرو، نہیں۔ تقلید کا مطلب ہے بغیر کسی غور و فکر کے کسی بات کو لے لینا، سوچے سمجھے بغیر لینا، یہ تقلید ہے۔ اسلام میں تقلید کی کوئی صورت ہی نہیں اور اس کا کوئی حکم بھی نہیں ہے، بعد میں لوگوں نے اس کو شروع کر لیا، لیکن اصل جو بات ہے اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی اطاعت کرنا، یہ دونوں چیزیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید نہیں کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، رسول کی اتباع کہا گیا۔ اور اتباع کا مطلب میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ عقیدہ اور عمل میں نبی کے لائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنا، یہ اور اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کے پیچھے چلنا، یہ اتباع ہے۔ اور اب یہاں پر اب دیکھیے گا، اب یہ حکموں میں اتباع کرنے کا کیا فائدہ، نبی کی اتباع کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ذرا آپ اندازہ لگائیے گا۔ ذرا دیکھیے، چند مثالیں میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یعنی نمبر 1، جب قبلہ بدل گیا، نماز کی حالت میں لوگ تھے، اگر وہ چاہتے تو بعد میں بھی اس پر عمل کرتے، لیکن آپ کو معلوم ہے نماز ہی کی حالت میں وہ قبلہ جب بیت المقدس سے مکے کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو وہ دیکھیے نماز ہی کی حالت میں بدل دیے، جیسے مدینے میں مسجد قبلتین کا مشہور ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ بات آئی اور فوری عمل، نبی کی بات آئی تو فوری طور سے اختیار کرنا۔ دوسری مثال، جنگ خیبر میں گدھے کا گوشت حرام کر دیا گیا۔ اب اس سے پہلے گدھا لوگ استعمال کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر میں اعلان کر دیا کہ گدھے کا گوشت استعمال کرنا تمہارے لیے ناجائز ہے۔ یہ حکم آنے کے بعد فوری طور سے جب پک رہا ہے، ہانڈیاں چولہے پر رکھی ہوئی ہیں، اب کھا سکتے، بعد میں غور کر سکتے، لیکن ہانڈیاں ڈال دی گئی اور اس کے بعد فوری طور پہ اس پر عمل ہوا۔ جب شراب کی نمبر 3، شراب حرام ہونے کا جب حکم آیا تو صحابہ کے ہاتھوں میں گلاس تھے، کسی کا گلاس منہ تک لگا ہوا تھا، لیکن جب یہ آواز سنی آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، فوری طور سے اسی وقت پھینک دیا گیا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینے میں اتنی شراب بہائی گئی جیسا پانی کی طرح گویا بہنے لگی۔ اور یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، یعنی دیکھیے اور ایک مثال، نماز میں جوتے نکالنا، یعنی اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، اب چپل نکال دیے تو لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپل نکالے تو فوری پورے لوگ اپنے اپنے چپلوں کو نکالے۔ پہلے لوگ چپل پہن کے نماز پڑھا کرتے تھے، تو اب یہاں پہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں نے کیوں چپل نکالا، کیوں اپنے جوتے نکالے؟ بتایا کہ ہم نے آپ کو جوتا نکالتے ہوئے دیکھا، اسی لیے ہم آپ کی سنت پر فوری طور سے عمل کیے۔ اب اس وقت اللہ کے نبی نے فرمایا، بات ایسی تھی، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا۔ لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نکالتے ہوئے دیکھا اور ہم نکالے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ حکموں پر فوری طور سے اتباع کرنا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے، آپ کی سنت کے بارے میں یہاں پہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سنت آپ کے کام، آپ کے حکم اور آپ کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے، اللہ کے رسول دیکھے اور آپ خاموش رہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ بھی گویا جائز ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا سنت پر عمل کرنا، جیسا کہ بیہقی کی ایک روایت ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ اگر ایسے وقت جب کہ فتنے ہوں، فساد ہو، امت کے اندر کئی قسم کے فتنے پیدا ہو گئے ہوں، اگر کوئی آدمی سنت پر اگر عمل کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب سنت کی خوبی دیکھیے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ اللہ اس کے رسول کی طرف اس کو لوٹا دو، اللہ کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف۔ اگر یہ ہر مسئلے کا حل
اللہ اس کے رسول کے حکموں میں ہم اگر تلاش کریں گے تو بہت سے مسئلے ہمارے بہت سی باتیں ہماری ختم ہو سکتی ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے سنت کے بارے میں اب اس پر عمل کا کیا فائدہ ہوتا ہے، ذرا اندازہ لگائیے۔ چند مثالیں، 6-7 مثال میں آپ کو دے رہا ہوں۔ تو یہاں حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، پہلی بات۔ اب یہاں پہ اختلاف یہ پیدا ہوا کہ آپ کا انتقال ہوا یا نہ ہوا۔ حضرت عمر جیسے انسان بھی گویا جذبے میں کبھی بھی انتقال وغیرہ کی کیفیت آدمی فوری طور سے نہیں مانتا، تو حضرت عمر نے بھی کہا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت دیکھیے جو خطبہ دیا، اور آپ نے فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو، اگر کوئی آدمی اللہ کے رسول کو اللہ سمجھ رہا تھا، آپ کی عبادت کر رہا تھا، تو گیا سن لو کہ آپ کا انتقال ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ حضرت عمر سے فرمایا، حضرت عمر فرماتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ، بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کا انتقال نہیں ہوا۔ جب حضرت ابو بکر نے سمجھایا تو بات سمجھ میں آ گئی، بولے کہ اب مجھے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا۔ دیکھیے جب بات آ گئی اللہ کی طرف سے، جب قرآن کے اندر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، فوری طور سے اس سے رک جانا۔ اور سنت کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیے اللہ کے رسول کے غسل کے بارے میں اختلاف ہوا، اللہ کے رسول کو کہاں دفن کرنا اس کے بارے میں ہوا، اور غسل کے بارے میں اب جو بات بتائی گئی، دیکھیے کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں دفن کیا جائے۔ حضرت ابو بکر نے ما مات نبی اللہ دفن حیث یقبر، ترمذی کی روایت ہے، جہاں بھی نبی کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ اس کو دفن کیا جاتا ہے، دوسری جگہ نبی کو لے کر نہیں جائیں گے۔ اب یہاں اور ایک بات یہ ہے کہ خبر کیسی ہو، خبر دو طریقے، ایک سیدھا گڑھا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اور ایک طریقہ یہ کہ قبلے کی طرف ذرا اندر کھودا جاتا ہے، جسے لحد یا بغلی خبر کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا اللحد لنا والشق لغیر لنا، یعنی بغلی خبریں ہمارے لیے ہے، نبیوں کے لیے ہے یا امت کے لیے خصوصیت ہے، اور عام خبریں جو ہیں لوگوں کے لیے ہے۔ تو یہاں امت کی خصوصیت نبی کے بارے میں بتایا گیا۔ اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خبر بنائی گئی وہ لحد بغلی خبر تھی۔ اب اس کے بعد ایک مسئلہ پیدا ہوا، آپ کے پاس جانشین کون بنے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے حضرت ابو بکر نے کہا الائمۃ من قریش، یعنی جو امام ہوں گے وہ قریش خاندان کے ہوں گے، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اور ایک بات یہ پیدا ہوئی کہ اللہ کے رسول کا ترکہ، آپ کے خاندان کے لوگ یہ مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ کے رسول کا ترکہ تقسیم ہو۔ اس وقت حضرت ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکناہ صدقہ، بخاری اور بیہقی کی یہ روایت ہے کہ نبی جو بھی چھوڑتا ہے وہ تمام ان کے خاندان میں تقسیم نہیں ہوتا، بلکہ امت کے لیے، یہ امت کا اس کے اندر حق ہوتا ہے۔ اور ایک چیز بات یہ آئی، زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کرنے لگے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کیسے آپ لڑیں گے، جبکہ اللہ کے نبی نے کہا امرت ان اقاتل الناس، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، وہ تو مسلمان ہیں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، حدیث میں یہ بتایا الا بحق الاسلام، اگر کوئی اسلام کے معاملے میں ذرا بھی کچھ بھی کرے تو اس سے لڑا جائے گا۔ تو یہاں پر دیکھیے سنت پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوا، بڑے بڑے مسئلے پیدا ہو گئے، حل ہو گئے۔ ابھی میں نے بتایا غسل کے بارے میں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، ایسے یعنی اچانک لوگوں کو اونگ آنے لگی، لوگ اونگنے لگے، تو یہ کونے سے ایک آواز آ رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے نہ نکالے جائیں۔ بہرحال آپ کو بعد میں غسل آپ کے کپڑوں سے دیا گیا۔ پھر اب یہاں پر اب اسی طریقے سے
اور یہاں پر اب دیکھیے سنت کی اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو اللہ نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ عَذَابٌ عَلِيمٌ أو يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور میں 63 نمبر کی آیت ہے۔ لوگوں کو رسول کی سنتوں کی مخالفت کرنے سے بچنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، یا تو اللہ تعالیٰ ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا یا اللہ تعالیٰ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے گا کہ سنت کی مخالفت سے کیا ہوگا، مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ۔ جو آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات معلوم ہونے کے بعد مخالفت کرتا ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدیٰ، بات آ جانے کے بعد مخالفت کر رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں آگے وعید سنایا۔ سورہ نساء 115 نمبر کی آیت میں ہے، اور اس کے بعد بتایا وَمَن یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن آدمی اپنی انگلیوں کو کترتے ہوئے کرے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا اتباع کیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ سورہ فرقان میں 75 نمبر کی آیت ہے۔ بہرحال ساری باتوں کا میرا خلاصہ یہ ہے کہ اتباع سنت گویا نجات کا ذریعہ سنت کی اتباع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سے اختلاف آئیں گے، بہت سے مسائل پیدا ہوں گے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، بولا تم میرے طریقے کو اختیار کرو، میرے سنتوں کی تم پیروی کرو۔ تو یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اگر کوئی مخالفت اگر کر رہا ہے تو اس سلسلے میں بھی بہت سی باتیں بتائی گئیں۔ اب یہاں پر ایک دو چیزیں دیکھیے گا، یعنی جلالین تفسیر کی ایک کتاب ہے، اس میں اس کے حاشیے پر ایک بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کیا تو کوئی ایک آدمی کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا کہ رسول کس چیز کے ہیں، سونے کے ہیں، چاندی کے ہیں، یا اس قسم کی مذاق کے باتیں کہنے لگا۔ اسی وقت اللہ کا عذاب آیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا۔ اور ایک دمشق کے مشہور محدث کا ایک واقعہ ہے، میں سند وغیرہ میں اس میں نہیں جا رہا ہوں، تو یہ حدیث میں یہ ہے کہ امام کی اتباع کی جائے، امام کی پیروی کی جائے، امام جیسے کریں نماز، جیسے امام اگر کھڑیں تکبیر باندھیں آپ بھی تکبیر باندھو، رکوع کریں، سجدہ کریں بتایا گیا۔ تو رکوع سے پہلے سر اٹھانے کے بارے میں بتایا کہ اگر آپ رکوع سے پہلے سر اٹھائیں گے تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے سر کو اللہ گدھے کا بنا دیں۔ تو اب یہاں پر اب دیکھیے اور ایک بات، یہ یہودی اور مسلمان میں آپس میں یہ اختلاف ہو گیا، اللہ کے رسول کا فیصلہ کیا تھا ذرا دیکھیے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے میں گویا ایک منافق یہ فیصلے کو مان نہیں رہا تھا، حضرت عمر کے پاس آیا، حضرت عمر نے اس کا فیصلہ دوسرا کیا تو بتایا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، آپ نے ایسا فیصلہ کیا، تو حضرت عمر گئے، تلوار لائے اور اسے قتل کر دیا۔ بتایا کہ اللہ کے رسول کے فیصلے پر اطمینان نہ ہو تو اس کو یہی سزا، بتایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اللہ کی قسم اس وقت تک کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے فیصلوں پر راضی اور مطمئن نہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں غور کرنے کی بات ہے، عورتوں کو مسجد میں جانے کے بارے میں حضرت عمر کا بیٹا، حضرت ابن عمر کا بیٹا کہا، حضرت ابن عمر نے کہا، اور حدیث میں آتا ہے لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جانے سے منع مت کرو۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے کہا میں روکوں گا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا میں اللہ کے رسول کا حکم کہہ رہا ہوں اور تو اپنی طرف سے بات کر رہا۔ تو اس کے بعد یہ بات بتائی جاتی ہے کہ زندگی بھر عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے بات نہیں کیا۔ تو میرے محترم دوستو ذرا غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کیا ہوتا ہے ذرا اندازہ لگائیے۔ دیکھیے جنگ بدر میں دو بچے میدان جنگ کے لیے آئے، کم عمر بچے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا واقعہ بتاتے ہیں کہ
کہ میں نے دیکھا 2 بچے میرے بازو ٹھہرے ہوئے ہیں، تو مجھے یہ تھا افسوس تھا کہ اگر کوئی بڑے آدمی میرے پاس ہوتے، جنگ میں ضرورت پڑتی تو یہ مدد کرتے، یہ بچے کیا کریں گے۔ جنگ شروع ہونے کے ساتھ بچے آئے اور وہ کہا کہ چچا جان ہمیں بتائیے کہ ابو جہل کون ہے۔ اخبرت انہ یسب رسول اللہ، ہم نے یہ سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سوچنے لگے یہ بچے ہیں اور یہ سوال کر رہے ہیں، اتنے میں ابو جہل سامنے آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے بتایا دیکھو یہ جو آ رہا ہے یہی ابو جہل ہے۔ بچے گئے، پوری تفصیل بتائی گئے اور اس کو کس طریقے سے حملہ کیے ذرا اندازہ لگائیے۔ اور اسی طرح جو اللہ کے رسول کی گستاخی کرتا ہے اللہ رب العالمین اس پر فوری طور سے عذاب دیتا ہے۔ عتبہ بن ابی لہب، ابو لہب کا بیٹا عتبہ، اللہ کے رسول کے ساتھ گستاخی کیا، ناشائستہ الفاظ کیا اور آپ پر تھوکنے کے لیے وہ آگے بڑھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کہا اللہم سلط علیہ کلب من کلبک، اللہ تیرے کتوں میں سے یہ کتے کو اس کو لگا دے۔ تو اب یہاں پہ ذرا غور کرنے کی بات ہے۔ اب اس کا واقعہ دیکھیے، ملک شام کی طرف وہ سفر میں گیا اور رات میں بچے کو جب وہ سلایا، لو بلا دیکھو یہ بچے کی ذرا حفاظت کرنا، بڑے حفاظت کے ساتھ وہ بچے کو سلایا گیا، لیکن رات میں کوئی درندہ آیا اور وہ بچے کو چیر کر پھاڑ دیا۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، میں زیادہ تفصیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ یہاں پہ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور یہاں پہ ہر زمانے میں فتنے آئے اور ہر زمانے میں فساد آئے، لوگ الگ الگ عجیب قسم کے فتنے بھی لائے، اور یہاں پر ایک فتنہ یہ بھی نکلا انکار سنت کے انکار کے بارے میں، یعنی سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ اب یہاں پر ذرا بتانا یہ ہے دین کے بنیادی چیزیں، اسلامی قوانین کا اگر کوئی سر چشمہ ہے تو وہ قرآن اور حدیث ہے۔ حدیث بھی وہی ہے، اس کے حجت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء میں 80 نمبر کی آیت نے بتایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کیا۔ ان ھدی اللہ ھو الھدی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اصل ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ میں 120 نمبر کی آیت کے اندر یہ بتایا گیا اللہ کی ہدایت، وَإِن تُطِیعُوهُ تَہْتَدُوا، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پالو گے۔ سورہ نور میں 54 نمبر کی آیت میں اللہ بتایا۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آپ بتایا دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ جب وحی اترتی تو اللہ کے رسول بھی ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ پڑھنے میں سننا اور پڑھنا تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں، آپ کا کام کیا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے رہیے۔ اب آپ کے دل میں بٹھانا بھی ہمارا کام ہے، زبان سے نکالنا بھی ہمارا کام ہے۔ اللہ نے کہا ثم ان علینا بیانا، قرآن کی تفسیر کرنا ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب آپ جو بھی بیان کریں گے وہ اللہ کی طرف سے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، سورہ نحل میں 44 نمبر کی آیت ہے، ہم نے آپ کی طرف نصیحت اتارا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف جو بات اتری اس کو لوگوں تک پہنچائیے، نصیحت آپ کریں۔ یعنی اللہ کے رسول کو حکم دیا گیا تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کی جیسے آپ قرآن کو جیسا پیش کیا جائے گا آپ کی باتوں بھی ایسی ہوں گی۔ اور اس کے بعد بتایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے امی لوگوں میں، ان پڑھوں میں رسول کو بھیجا، وہ لوگوں میں اللہ کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں تزکیہ کرتا، ہر قسم کی گندگی سے پاک کرتا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے رہا، والحکمہ، اور یہاں پر حکمت، اور یہاں پہ حکمت سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں۔ یہاں پہ مطلب یہ کہ قرآن کی تلاوت ہی نہیں ہے بلکہ قرآن کی تعلیم دینا بھی نبی کا کام ہے۔ اور یہاں پہ اگر آپ اور بہت سی باتیں یہاں ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
باتوں پر عمل کرنا، تو گویا نجات کے لیے قرآن اور سنت یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنے کی بات ہے، قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ یہاں پہ دیکھیے چند باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب سنت کی بات آ رہی ہے تو میں ذرا آپ کے سامنے تفصیل بتا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہاں پہ بتایا گیا سبع مثانی، بار بار دہرائی جانے والی، بار بار ریپیٹ کیے جانے والی اب باتیں کون سی ہیں؟ تو اب یہاں دیکھیے اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل آپ کو بتایا۔ اللہ کے رسول نے کہا سبع مثانی سے مطلب کیا ہے؟ یہاں پہ سورہ فاتحہ کے بارے میں بتایا گیا، نماز کیسے پڑھی جائے، فرائض کیا ہیں، سنت کیا ہے، اراکین کیا ہے، وضو کیا ہے۔ اب یہاں پہ زکوٰۃ کب دینا، کن چیزوں میں دینا، کس مقدار میں زکوٰۃ دی جائے، روزہ کب شروع کرنا، کب ختم کرنا، حج کس طریقے سے کرنا، یہ سب باتیں ہیں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہے یا عورت ہے ان کے ہاتھ کاٹو، ہاتھ کتنا کاٹیں گے، کہاں تک کاٹیں گے؟ اور اس کے بعد وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 آدمی جو جنگ میں تبوک میں پیچھے ہو گئے، کون مراد ہے، کب کا یہ واقعہ ہے؟ اور اس کے بعد حرمت علیکم المیتۃ والدم کہا گیا۔ اب اس کے ساتھ مردار، ٹڈی، حرم رسول اللہ مثل ما حرم اللہ، اللہ تعالیٰ نے جیسے چیزوں کو حرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حرام کیا۔ یہاں پہ گدھے کا گوشت دیکھیے قرآن مجید میں کہیں نہیں بتایا گیا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کیا۔ تو میرے بھائیوں ذرا اندازہ یہاں پر آپ لگائیے، بہت سے مسائل ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک رہنمائی نہیں ہوگی کوئی کام آپ نہیں کر سکتے۔ تو یہاں دیکھیے کسی کے انتقال ہوا تو کیا کرنا، کیسے دفن کرنا، کیسے غسل دینا، شادی کے متعلق کن سے شادی کرنا، کن سے شادی نہیں کرنا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عام حکم دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور بتایا مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو آدمی بات واضح ہونے کے بعد اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جا رہا ہم اس کو ادھر پھیر دیں گے اور اسے جہنم میں داخل فرمائیں گے۔ یہاں پہ دیکھیے الرسول اور سبیل رسول کا انکار گویا قرآن کا انکار ہے۔ اب یہاں پر میرے بھائیوں لوگ بڑائی کے لیے، اپنے مرتبے کے لیے اور یورپی لوگوں کی ڈگریوں سے متاثر ہو کر الگ الگ قسم کی چیزیں لوگ اپنی طرف سے لا لیتے ہیں۔ اب میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جاتا، میں آپ سے یہ بتاؤں گا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری نجات ہو تو ہماری نجات کے لیے قرآن اور سنت یہ دونوں چیزوں کو اختیار کریں، اسی پر عمل کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دیکھو میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک یہ دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ ایک اللہ کی کتاب اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اور حدیث میں بتایا لن یتفرقا حتی یریدا علی الحوض، یعنی آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ دونوں قرآن اور سنت دونوں الگ نہیں ہو سکتے، جب یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوثر پر وہ ملاقات کریں، وہاں تک یعنی آخری تک قرآن اور سنت دونوں ساتھ ہیں۔ تو یہاں پہ اتباع کا حکم دیا گیا، تقلید کا حکم نہیں دیا گیا۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ غور و فکر کریں، قرآن و حدیث کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور تقلید کا مطلب ہے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے کسی کے بات کو اختیار کرنا، یہ تقلید ہے، اور اسلام میں تقلید کا کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اب میری ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے طریقے کو اختیار کیا جائے، آپ کے سنتوں کو اختیار کیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، اور اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کا طریقہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ۔ اور اللہ کے رسول نے کوئی کام کیا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے، اللہ کے رسول نے کسی کام کا حکم دیا
تو ان حکموں پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول کے زمانے میں کوئی کام کیا گیا اور آپ نے اس کو دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیا، یہ بھی گویا سنت ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے اس میں اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے۔ جس میں اللہ کے رسول کا حکم ہو وہ بات کو لیجئے۔ اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف کسی کی بھی بات اگر ہو تو وہ کسی کی بات ہمیں لینا اور قبول کرنا اور ان کے پیچھے جانا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، یہاں ایک بات کی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں، محبت رسول، ذرا غور کرنے کی بات، محبت نہیں کرتے بلکہ محبت خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ دیکھیے گا، ذرا غور کرنے کی بات ہے، یعنی ایک مثال دیکھیے، زماد کو جو ایک سمجھے کہ اس وقت کا ایک علاج کرنے والا تھا اور اب اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاج کے بارے میں بتایا گیا۔ اب وہ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بات کیا اور کہا کہ ابسط یدک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو ذرا آگے بڑھائیے، میں ڈاکٹر ہوں، میں ہاتھ دیکھ کر میں بتا سکتا ہوں، آپ کا علاج میں کر سکتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے جو باتیں بتایا، آپ صرف اللہ کی تعریف کے لیے جو الفاظ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ یہ پڑھ کر آپ نے سنایا تو وہ اس سے متاثر ہوا اور وہ کہا آئی ذکر کا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کہہ رہے ہیں اسے ذرا پھر بولیے، بار بار بولیے۔ اللہ کے رسول ایک سے دو تین مرتبہ بولے۔ اس وقت زماد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حمد و ثنا پڑھ رہے تھے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ پر زماد نے بھی اسلام قبول کیا۔ تو یہاں ذرا غور کر کے دے، اللہ کے رسول سے محبت ہو گئی، آپ کی تلاوت کا اثر ہوا، دل اسے قریب کر دیا۔ تو دیکھیے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور یہاں پہ خود بخود یہ چیز آتی ہے، محبت کرنا نہیں ہے بلکہ خود بخود دل میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ دوسری مثال، نجد کا بادشاہ سمام آیا، آپ جب آیا آپ اس کو رکھے، مسجد میں اس کو رکھا گیا اور اس سے پوچھا گیا تیرے بارے میں کیا ہے، تو کیا کہہ رہا ہے؟ بہرحال نجد کا بادشاہ بڑا آدمی، اس نے کہا اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو قتل کر سکتے ہیں، اگر آپ مجھ سے مال چاہتے ہیں میں بادشاہ ہوں، جتنا چاہے میں آپ کو مال دے سکتا ہوں، اگر آپ معاف کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے اخلاق ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اسے چھوڑ دو۔ تو ذرا غور کر کے دیکھیے گا، وہ ایک باغ میں گیا، غسل کیا اور اس کے بعد آیا آپ کے پاس۔ کیا ایک سوال یہ ہے، کسی قیدی کو رہا کر دیا گیا تو کیا پھر وہ دوبارہ جیلر سے ملنے کے لیے آتا ہے؟ یہاں پہ دیکھیے سمامہ نجد کا بادشاہ جو ہے، آپ کو جو اسے چھوڑ دیا گیا، وہ گیا غسل کرا آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے جو جملے کہا، کیا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے قتل کرتے تو میں مسلمان نہیں ہوتا، مال اگر لیتے تو میں جب بھی مسلمان نہیں ہوتا، مگر آپ کے اخلاق نے مجھے آپ سے قریب کر دیا اور آپ کی محبت میرے دل کے اندر پیدا ہو گئی۔ تو یہاں پر ذرا غور کرنے کی دیکھیے، محبت کا اظہار کرنے کا جو طریقہ ہے، ابو لہب کی بھی محبت تھی، ابو طالب کی بھی محبت تھی، صحابہ کی بھی محبت تھی۔ یہاں پہ ذرا غور کرنے کی دیکھیے، سب کو ذات سے محبت، ذات سے اگر کسی کی شخصیت سے محبت ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بات سے محبت، وہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے جب تک وہ بات نہ ہو۔ یہاں پہ دیکھیے ابو لہب کی محبت بھی دیکھیے، آپ کی ذات سے، آپ کی شخصیت سے محبت تھی یا دشمنی تھی؟ ابو لہب کو دیکھیے، آپ کی ذات سے محبت تھی لیکن آپ کی باتوں سے ان کو محبت نہیں تھی۔ صحابہ کی محبت، اب دیکھیے صحابہ کو اللہ کے رسول کی بات سے محبت، تو یہاں پہ مطلب یہ ہو رہا ہے بات سے جب تک محبت پیدا نہ ہو گویا آدمی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف ذات سے محبت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی بات سے محبت دیکھیے گا۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں وہ بات آتی ہے، عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، نعم العبد نعم الرجل عبداللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
کہ اگر آپ کے بارے میں پوچھا گیا تو بتایا اگر یہ رات میں اٹھ کر یہ نماز اگر پڑھ لیں تو کتنا اچھا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے اب جب بات ان کے پاس پہنچی تو اب نعم الرجل عبداللہ کہا گیا کہ عبداللہ تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تم کیا ہی پیارے آدمی ہیں اگر تم رات میں نمازیں پڑھو۔ تو اس کے بعد دیکھیے حضرت عبداللہ زندگی بھر گویا اس کا اہتمام کرتے رہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ خریم ایک بڑے ایک آدمی تھے، اب جب وہ آئے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ ان کے کپڑے ان کا لباس وغیرہ آپ نے دیکھا، اور ان کے بال بھی بہت بڑے بڑے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو خریم تم بڑے اچھے آدمی ہو، اگر تم اپنے کپڑوں کو اوپر کر لو، ٹخنے کے اوپر کر لو۔ یہ سن کر فوری طور سے وہ عمل کر دیے۔ پھر ان کے بالوں کے بارے میں بتایا اگر یہ بال تم کم کر دو تو بہت اچھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اللہ یعنی ذرا غور کیجئے کہ نبی کی بات کو اختیار کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا، ذرا اندازہ لگائیے گا۔ یہ ایک آدمی ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی پہنا ہوا تھا، اب وہ اللہ کے رسول نے کہا مردوں کے لیے سونا ناجائز ہے، تو وہ اٹھا کر اس کو پھینک دیا۔ اب لوگوں نے کہا اس کو لے لو کسی میں استعمال کر لو، تو کہا جس کو اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا میں اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ میرے محترم بھائیوں ذرا غور کرنے کی بات ہے، یعنی ذات سے نہیں بس سے بات سے محبت ہونا چاہیے۔ محبت کے بارے میں یہاں جو بات بتائی جا رہی محبت کی نہیں جاتی بلکہ محبت دل میں خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی باتوں پر اگر ہم عمل کریں تو ہمارے دلوں میں بھی یہ چیز انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ صرف زبان سے دعویٰ کریں یا آپ کی ذات سے محبت نہیں، ذات سے نہیں بات سے محبت۔ اور نبی کے بارے میں جو کہا گیا کہ نبی کی سنتوں پر عمل کیا جائے، تو ہر بات کو ہر حکم کو اختیار کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں ہوں گی۔ اللہ مجھے آپ کو اللہ کے رسول کی ہر بات پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر محبت کرنے والا، سنتوں کے مطابق عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے، اور ہر قسم کی برائیوں سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ اگر اللہ کے نبی نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو ایسے کاموں سے بچنے کی کوشش کریں، اور جو چیزیں سنت سے ثابت نہیں ہیں اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے بارے میں بتایا کل بدعت ضلالہ، ہر وہ کام جو دین میں جسے اللہ کے نبی نے نہیں کیا، کرنے کا حکم نہیں دیا، آپ کے زمانے میں کسی نے نہیں کیا، اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ گمراہی ہے، اور گمراہی آدمی کو جہنم میں داخل کرے گی۔ کل بدعت کہا گیا، ہر بدعت، ہر نیا کام دین میں، ہر نیا کام ثواب کی نیت سے شروع کرنا یہ گویا بدعت کا ہے۔ اللہ اس سے محفوظ فرمائے۔ کسی وقت آپ کو اس کی بدعت کی تفصیل انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کی غلط چیزوں سے بچائے، توحید پر اللہ قائم رکھے، شرک سے اللہ بچائے، اتباع سنت نصیب فرمائے، بدعت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائیں، اور قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ نصیب فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا انجام نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔